ویلکم بیک۔ شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پنجاب کے علاقے شیخوپورہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ کے علاقے میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو 1 کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ مسلح ڈاکو قطرے پلانے کے بہانے گھر میں زبردستی داخل ہوئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ آپ کو خبر دیں گے شیخوپورہ سے۔ آپ کو بتائیں کہ شیخوپورہ کے علاقے میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، ڈاکو 1 کروڑ روپے لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے، جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے امانت چودھری سے۔ جی امانت چودھری، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ شیخوپورہ تھانہ بکھی کے علاقے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں دن دہاڑے گھر میں 1 کروڑ روپے کی ڈکیتی کی واردات، 6 کار سوار مسلح ڈاکو گھر والوں کو یرغمال بنا کر 1 گھنٹہ لوٹ مار کرتے رہے۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ مسلح ڈاکو قطرے پلانے کے بہانے گھر میں زبردستی داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد گھر والوں پہ تشدد بھی کرتے رہے۔ ڈاکو 25 تولے کے قریب طلائی زیورات، 45 لاکھ کے قریب نقدی، موبائل فون، LCDs اور گھر کا مکمل سایہ کر کے چلتے بنے۔ جبکہ اگر بات کریں شیخوپورہ تھانہ بکھی کی پولیس کی، تو وہ روایت کے مطابق کئی گھنٹے سے دیر سے پہنچی۔ شیخوپورہ تھانہ بکھی پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی مصروف ہے۔ شیخوپورہ میں بڑھتی وارداتیں DPO شیخوپورہ اور شیخوپورہ پولیس کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے۔ جی بہت شکریہ امانت چودھری، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کریں گے ٹھل کا، جہاں خسرہ بے قابو ہو چکا ہے، جبکہ خسرہ 54 زندگیاں بھی نکل گیا۔ صحت کی جانب سے خسرہ وبا میں متاثرہ بچوں کو سول اسپتال میں خسرہ وبا سے بچاؤ کا ٹیکوں کا وارڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ خسرہ وبا کے روک تھام کے لیے صحت کی جانب سے سول اسپتال ٹھل میں خسرہ وبا کا وارڈ قائم کر دیا گیا۔ GMS کا کہنا تھا کہ ہم نے خسرہ وبا کی روک تھام کے لیے وارڈ تو بنایا، مگر والدین اپنے بچوں کو خسرہ بچاؤ کے ٹیکے نہیں لگا رہے۔ دیکھیں، ہماری طرف سے جو ہے DHO کی طرف سے، ہماری طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہم نے جو ہے سینٹر ایک تو قائم کیے ہوئے، دوسرا ہم نے آج جو ہے ٹیمیں بھیجی ہیں، وہ ہم نے اویئرنیس کے پمپلیٹ بھی دیے ہیں لوگوں کو، اور لاؤڈ اسپیکر پر بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو لے کر آؤ سینٹر پہ۔ ہمارے جو ہے ہم نے دوسرے مختلف گاؤں میں کیمپس لگائی ہیں، وہاں پر بچوں کو لے کر آؤ، اور ہم جو ہے اس کو جب تک یہ انجیکشن نہیں لگوائیں گے، یہ بچے یہ جو خسرہ ہے یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ کا 6 مہینے سے لے کر 5 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو لے کر آئے، اس کو جو ہے میزل کا خسرے کا جو ہے ٹیکہ لگائیں گے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں DC قصور آسیہ صاحبہ کے احکامات پر سول ڈیفنس قصور کی ٹیم نے انسپیکٹر چراغ دین کے ہمراہ پتوکی میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ اور LPG ریٹائٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی سے عثمان قادری کی رپورٹ کے مطابق سول ڈیفنس قصور نے DC قصور کے حکم پر شہر اور گرد و نواح میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپ اور LPG اسٹیشن پر کارروائی کے دوران 5 عدد LPG دکانوں اور نجی پیٹرولیم سمیت 4 منی پیٹرول مشینوں کو سیل کر دیا۔ اور اب خبر دیں گے اوکاڑا سے، تو آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں DPO فیصل شہزاد نے جرائم اور کرائم کی روک تھام کے لیے احکامات جاری کیے، جس پر ایکشن لیتے ہوئے صدر سرکل کے تھانوں کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 8 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان سے ناجائز اسلحہ، نقدی اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کیے۔ آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا DPO فیصل شہزاد کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ صدر اور تھانہ راوی کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 8 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کیے۔ ملزمان ڈکیتی، رہزنی اور منشیات فروشی جیسے مکروہ دھندے میں ملوث تھے۔ ڈاکوؤں کی شناخت اورنگزیب، محمد آصف، محمد عمر، خرم شہزاد، عبداللہ، رفاقت،
قمر عباس اور سغرا بیوی کے ناموں سے ہوئی. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقدی رقم، لوٹا ہوا مال، موٹر سائیکل اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی. ملزمان عرصہ دراز سے ان مکرو دھندوں میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے. ملزمان کا دوران تفتیش کئی سنگین وارداتوں کا اعتراف. اور اب رخ کریں گے چونیا کا، جہاں زمین کے ٹکڑے نے ایک اور جان لے لی. آپ کو بتاتے چلے کہ چونیا THQ اسپتال کے سامنے زمین کے تنازع پر دو پارٹیوں نے ایک دوسرے پر اندھا دھند گولیاں چلا دی، جبکہ فائرنگ سے طارق نامی شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ ریاست نامی شخص شدید زخمی ہوا. آپ کو بتائیں کہ حکومت کی جانب سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کے اعلان کے بعد آل پاکستان طلبہ محاذ کے زیر اہتمام ضلع بھر کے طلبہ سڑکوں پر نکل آئے، جبکہ طلبہ کا فوری امتحان ملتوی کر کے پروموٹ کرنے کا مطالبہ. آپ کو بتائیں کہ بہاڑی میں آل پاکستان طلبہ محاذ کے زیر اہتمام امتحانات ملتوی کروانے کے لیے طلبہ نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے طلبہ کی کثیر تعداد شریک ہوئی. مظاہرین کی قیادت کرتے ہوئے ضلعی صدر میاں ابراہیم خالد، جنرل سیکرٹری ملک حمزہ حاذق سمیت دیگر نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران طلبہ کو صرف 4 مہینے پڑھایا گیا ہے اور اب اچانک امتحانات کا اعلان کر کے سب کو پریشان کر دیا. ہمارے امتحانات کے لیے تیاری نہ ہونے کے برابر ہے. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت دیگر حکام سے اپیل ہے کہ فوری طور پر امتحانات ملتوی کر کے طلبہ کو پروموٹ کیا جائے. یہ گزارش کرتی ہیں کہ ہمارے امتحانات کو فی الفور منسوخ کر دیا جائے اور نئے تعلیمی سال کا آغاز جلد از جلد کر دیا جائے، کیونکہ ہمیں پورا سال تیاری کرنے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امتحانات کو فی الفور کینسل کر کے ہمیں نئے تعلیمی سال کا جلد سے جلد آغاز کیا جائے، تاکہ ہم اپنے نئے تعلیمی سال کی اچھے سے اچھی تیاری کر پائیں، تاکہ اگلے سال یہ حالات پیدا نہ ہوں، تاکہ ہم پھر سڑکوں پہ نکلے اور پورا پاکستان سڑکوں پہ آئے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امتحانات کو جلد سے جلد فی الفور کینسل کر دیا جائے، تاکہ ہم اپنے اگلے تعلیمی سال کا آغاز کریں. پاکستان اس بے حس حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے. پورا سال اسکول تعلیم بند رہے ہیں اور بمشکل سے 4 مہینے طلبہ اسکول گئے ہیں، جس کی وجہ سے انٹر کے اسٹوڈنٹ اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس اپنی تیاری کمپلیٹ نہیں کر سکے اور حکومت بہت شارٹ نوٹس میں ان سے امتحان لینا چاہتی ہے اور طلبہ پاکستان اس امتحان کے لیے تیاری نہیں ہے. وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پورا سال آپ نے کسی قسم کی پڑھائی نہیں کی، اگر وہ اسکول میں جا کے انہیں فزیکل کلاسز اٹینڈ نہیں کی تو وہ پیپر کس چیز کے دیں گے. اس لیے طلبہ پاکستان احتجاجاً حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ طلبہ پاکستان کے جائز مطالبات ہیں، آپ ان جائز مطالبات کو تسلیم کریں. اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخوپورہ روڈ سیفٹی کے اصولوں کو اپنانے اور ٹریفک قوانین کی پابندی کی اہمیت کے حوالے سے پریس کلب شیخوپورہ میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج اور پریس کلب شیخوپورہ کے اشتراک سے ایک روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اور اب خبر شامل کریں گے رائے ونڈ سے. تو آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ میں سستی سبزی بیچنا جرم بن گیا. مقدمہ درج ہونے کے بعد سبزی فروش نے دل برداشتہ ہو کر سبزی کی دکان ہی بند کر دی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ملکی تاریخ کا انوکھا مقدمہ جو کہ سامان مہنگا نہیں بلکہ سستا فروخت کرنے پر درج ہوا، اور اس مقدمہ کے چرچے جہاں پورے ملک میں ہوئے، وہیں ڈی سی لاہور نے ایکشن لیتے ہوئے سپرائز کنٹرول مجسٹریٹ سے چارج واپس لے لیا. سبزی فروش اور جو گاہک ہیں ان کا میٹرو ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، یہاں سے میں سبزی ہم جو فضائیہ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے گھر سے بہت قریب ہے یہ، تو ہم روزانہ کا سامان یہاں سے خریدتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت معقول ریٹ پہ چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ، بہت سستا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سامان بہت اچھا ملتا ہے، تو ہم یہاں سے پریفر کرتے ہیں. اگر یہ دکان بند ہو جائے گی تو ہمارے لیے تو کافی مسئلہ ہے. اور لوگ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرافت ہے یہاں پہ، جو کام ہے وہ ساری سبزی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ بہت ہیرا پھیری کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم ادھر سے سامان لینا پسند کرتے ہیں. ہم یہاں پاس رہتے ہیں اور کافی عرصہ تک یہاں پہ خرید کرتے ہیں. سبزی وغیرہ کی کافی یہاں سے ہمیشہ خوش ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ذرا ریٹ کم ہوتا ہے اور باقی ٹائم پہ ریٹ زیادہ ہے. لیکن بھی احساس کرتے ہیں لوگوں کا ریٹ کم میں سبزی. یہ ہے کہ آج میں اپنا یہ اڈا سیل کر دیا میں نے،
یہ اس کے ذمہ دار اے سی ریونڈ ہے، عدنان شیر صاحب اور چودھری کاشف بشیر صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھے تنگ اتنا زیادہ کیا ہے، میرے اوپر جھوٹے مقدمات اتنے زیادہ بنائے ہیں، مجھے انہوں نے منڈی کا 5-6 لاکھ روپے کا قرضہ ہی کر دیا، اور بھی مجھے مزید طرح طرح کی دھمکیاں آنی ہیں کہ آپ کے اوپر اب مزید مقدمات بنیں گے۔ ان کے ڈر کی وجہ سے ابھی تک کسی نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، تو ان کے ڈر کی وجہ سے کہ مزید میرے اوپر اور مقدمات بنائیں گے، میں نے یہ اپنا اڈا سیل کر دیا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے انصاف کے لیے جدوجہد ضرور کروں گا۔ میں انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی جانا پڑا میں ضرور جاؤں گا، انشاءاللہ میں اپنا انصاف ضرور لوں گا ان سے۔ اپنے اوپر درج ہونے والے مقدمہ کی داستان سناتے ہوئے سبزی فروش نے کہا کہ اس نے سسٹم سے تنگ آ کر سبزی ہی فروخت کرنا چھوڑ دی، اب وہ بے روزگار ہے اور کوئی نوکری کی تلاش میں بھی ہے۔ حالات سے تنگ سبزی فروش نے انصاف کی خاطر ہر دروازہ کھٹکھٹانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو میں خود کشی کر لوں گا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے اس سبزی فروش پر 3 مقدمات درج کروائے گئے ہیں۔ سابق پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کے مطابق مقدمہ ٹھیک درج ہوا ہے، لیکن مقدمہ کے استغاثہ کے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ دوسری جانب سبزی فروش کی جانب سے عدالت سے رجوع کرنے پر عدالت نے محمد وقاص سبزی فروش کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک کیسر امین، میٹرو 1 نیوز، ریونڈ۔ اور اب افسوسناک خبر دیں گے آپ کو ماناوالا سے، تو آپ کو بتائیں کہ ماناوالا میں مبینہ طور پر 16 سالہ لڑکا اغوا کر لیا گیا۔ لڑکا گھر میں سویا ہوا تھا کہ نامعلوم ملزمان رات کی تاریکی میں اسے اٹھا کر لے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ماناوالا کے محلہ فیصل ٹاؤن کے رہائشی محنت کش خالد جاوید کا بیٹا گھر سو رہا تھا کہ رات کی تاریکی میں نامعلوم افراد اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ ماناوالا پولیس نے مغوی ثاقب جاوید کے والد کی درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ مزید خبریں بھی شہر نامے کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ اور اب رخ کریں گے گجراوالا کا، تو آپ کو بتائیں کہ گجراوالا میں چھٹی کرنے پر بیکری مینیجر کا ملازم پر پائپوں سے تشدد، جبکہ پولیس نے 3 ملزمان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں چھٹی کرنے پر بیکری مینیجر نے ملازم پر پائپوں سے تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ تشدد کی فوٹیج وائرل ہونے پر سی پی او گجراوالا سرفراز فلکی نے واقعے کا بروقت نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سول لائن اسد الرحمان کی زیر نگرانی ٹیم تشکیل دی، جس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اور اب رخ کریں گے پتوکی کا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ پتوکی میں عید قربا کے دن قریب آتے ہی مویشی منڈیاں سج گئی، جانوروں کی قیمتیں بھی آسمانوں کو چھونے لگی۔ مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ میٹرو 1 نیوز چودھری اظہر طفیل سے۔ جی چودھری اظہر طفیل، مزید کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پتوں کی مویشی منڈی میں۔ جیسے جیسے عید قربا کے دن قریب آ رہے ہیں، منڈی کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ व्यापारी بھی موجود ہیں، مزید ان سے بھی جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ جی سر جی، منڈی 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ 40,000 ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 20,000 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਈਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਈਦ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚੋਰ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ کہ ساڑی آواز سنے تو ساڑے نہ تعاون کریں۔ جی بالکل، آپ نے व्यापारियों کے تاثرات سنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے کی نسبت سے مویشی منڈی میں جو لوگوں کا رش بالکل کم ہے۔ جو 40,000 کا ہم جانور لے کر آتے ہیں، خریدار اس کے 20,000 لگاتے ہیں۔ لیکن ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ دوسری میں آپ کو مزید بات بتاتا چلوں، اس پتوں کی منڈی کو یہاں سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور شہر سے شفٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے व्यापारियों کو مزید زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری اظہر طفیل ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔
اور اب رخ کریں گے رائے ونڈ کا، تو آپ کو بتاتے چلے کہ رائے ونڈ میں مانگا ملتان روڈ پر تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ ٹرک ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا. آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ مانگا منڈی ملتان روڈ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا. موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ جاں بحق ہونے والے کی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی. حادثے کے فوری بعد ٹرک ڈرائیور ٹرک چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا. آپ کو بتاتے چلے کہ رنالہ خرد میں وزیر اعظم عمران خان کی کرپشن مکاؤ مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے تھانہ چوچک میں تعینات کرپٹ ASI گرفتار کر لیا گیا. رنالہ خرد وزیر اعظم جناب عمران خان کی کرپشن مکاؤ مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے اینٹی کرپشن کی کامیاب کارروائی. تھانہ چوچک میں تعینات کرپٹ ASI گرفتار کر لیا گیا. اینٹی کرپشن آفیسر افضل خان کی جوڈیشل مجسٹریٹ کے ہمراہ کارروائی. تھانہ چوچک میں تعینات ASI عطا محمد کو رشوت وصول کرتے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق رشوت ایک مقدمے کی تفتیش کے لیے وصول کی گئی تھی. گرفتار ملزم کے خلاف رشوت وصولی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. وقاص چودھری، میٹرو ون نیوز، رنالہ خرد. افسوسناک خبر دیتے چلے کہ تھانہ سٹی جلال پور جٹا کے محلہ فیصل کالونی میں 35 سالہ شخص نے اپنی 32 سالہ ہمسائی کو گولی مارنے کے بعد خودکشی کر لی. آپ کو بتائیں کہ تھانہ سٹی جلال پور جٹا کے محلہ فیصل کالونی میں 35 سالہ عرفان نے اپنی 32 سالہ پڑوسن شبانہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور بعد میں خود کو گولی مار کر خودکشی بھی کر لی. واقعے کی اطلاع ملتے ہی SHO اور اب کچھ بات کریں گے لیاقت پور کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور میں تھانہ تبسم شہید کی حدود چولستان میں 2 گروپوں میں تصادم، 8 افراد شدید زخمی ہو گئے. آپ کو بتائیں کہ لیاقت پور کے نواحی علاقہ چولستان میں اور اب آپ کو خبر دیں گے پاک پتن سے. تو آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن ملک جمیل ظفر کی قیادت میں تھانہ صدر عارف والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی اور چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث اور مطلوب گینگ گرفتار کر لیا. آپ کو بتائیں کہ گرفتار گینگ کے قبضے سے 5 لاکھ روپے کا مال مسروقہ اور وارداتوں کے دوران استعمال ہونے والا اسلحہ ناجائز بھی برآمد کیا گیا. اور اب خبر شامل کریں گے پتوکی سے. آپ کو بتائیں کہ پتوکی میں DCO قصور کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شیرون نیازی نے متعدد فیکٹریوں کا وزٹ کیا جہاں کرونا SOPs اور انسداد پولیو مہم کی خلاف ورزی کرنے پر دیگر فیکٹریز کو سیل کر دیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے کارروائی کرتے ہوئے 3 فیکٹریوں کے خلاف مقدمہ درج کروائے جبکہ 8 فیکٹریوں کو سیل بھی کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے دوران کارروائی مختلف فیکٹریز سے 12 افراد کو گرفتار بھی کروایا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے کہا کہ DC قصور کی خصوصی ہدایت پر مختلف فیکٹریوں کی انسپیکشن کی گئی ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے شروع کی جانے والی انسداد مہم کی کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے مزید سختی عمل درآمد کروائی جائے. اور اب آپ کو بتائیں کہ DSP موٹر وے تنویر اصغر نے کہا کہ پتوکی میں موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دوں گا. پتوکی الیکٹرونک میڈیا کے دوستوں کی DSP موٹر وے تنویر اصغر سے جمبر آفس میں ملاقات منعقد ہوئی. DSP موٹر وے تنویر اصغر کا چیئرمین الیکٹرونک میڈیا کے چودھری جمیل حیدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زیادہ تر حادثات لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. موٹر سائیکل پر ون ویلنگ کرنے والے افرادوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جا رہی. اس موقع پر DSP تنویر اصغر کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں تاکہ وہ بڑے حادثے سے بچ سکیں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری اظہر طفیل، میٹرو ون نیوز.
اور اب رخ کریں گے ٹنڈو العیار کا. آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو العیار میں معروف ناکا چوک پر شدید ٹریفک جیم روز کا معمول بن چکا ہے. مزید جانتے ہیں ٹنڈو العیار سے ہمارے نمائندے عرفان اسحاق سے. جی عرفان اسحاق، مزید کیا اپڈیٹس ہیں بتائیے گا. ٹنڈو العیار چمبڑ ناکا چوک پر ٹریفک کا نظام تو درم برم ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ روڈ بھی تباہلی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی میں بھی شہریوں کو گھنٹوں ٹریفک میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. بدترین ٹریفک جام روزانہ کا معمول بن چکا ہے. ٹریفک کا یہاں پہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، پولیس کا کوئی بھی نمائندہ یہاں پہ چوک پہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ دیا جائے ہمیں ٹریفک کے حوالے سے. شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.